صبح والے ویلاگ میں زید بن حارث یا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر مبارک آپ کے سامنے کیا، جنہوں نے آزادی پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور ان کی خدمت کو ترجیح دی۔ پورا تعارف اگر آپ نے سننا ہو تو اس سے پہلے والا ویلاگ سن لیں۔ پھر اجر کیا ملا؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یعنی کیا پینشن ملی، کیا کمیوٹ ملا؟ وہ یہ ملا کہ جنگ موتا درپیش ہوئی۔ جنگ موتا میں کمانڈر بنایا گیا اس غلام زید بن حارثہ کو، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لشکر کو ترتیب دیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارا کمانڈر زید بن حارثہ ہوگا۔ بڑے بڑے عرب، بڑے بڑے نامی گرامی جرنیل، بڑے بڑے نامی گرامی پہلوان وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عربوں میں پیدائشی طور پر یا فطرتی طور پر ایک جو ہے نا وہ ان میں سپیورٹی ہے، برتری ہے۔ اس لیے آپ کو فرمانا پڑا تھا کہ کسی عرب کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ زید بن حارثہ کو کمانڈر بنا دیا گیا موتا کے لیے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ گرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، تو علم پکڑنا ہے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو مولا علی علیہ السلام کے بھائی تھے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر جعفر تیار گرتے ہیں تو پھر علم پکڑنا ہے عبداللہ بن رواحہ نے، اور اگر عبداللہ بن رواحہ گرتے ہیں تو پھر علم پکڑنا ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جس لشکر میں مغیرہ کا پوتا اور ولید کا بیٹا خالد موجود ہو اور اس کو رکھا جا رہا ہے چوتھے نمبر پہ۔ بہرحال تعداد بہت زیادہ تھی رومیوں کی، موتا میں بہت زیادہ تعداد تھی، اور جب یہ آپ کی زبان سے نکل گیا تو پہلے 3 جرنیلوں نے کنفرم سمجھا کہ ہم نے واپس نہیں آنا۔ وہ الوداعی ملاقاتیں انہوں نے کی، ان کو پتہ چل گیا کہ موتا فائنل ہے، اور وہی ہوا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے ساری عمر آپ کی قدموں میں گزاری، وہ جنگ موتا میں شہید ہو گئے۔ جو ہی وہ شہید ہوئے تو آگے بڑھ کر حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب انہوں نے علم اٹھا لیا، اور پھر حضرت جعفر تیار کے 2 بازو قلم ہو گئے، اور انہوں نے منہ سے علم کو اٹھایا، اور پھر جب بازو قلم ہو گئے تو حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب ان کے نام کے ساتھ تیار کیوں لگا؟ تیارے سے تیار، کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب جعفر تیار وہاں پہنچے تو ان کو 2 پر لگا دیے گئے بازوؤں کی جگہ۔ اب جعفر تیار جو ہے وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں، وہ اڑتے ہیں ساری جنت میں، یہ آپ نے فرمایا تھا۔ علم عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں آیا، لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ان 3 ناموں پر سٹیمپ لگ چکی تھی۔ عبداللہ بن رواحہ بے جگری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، جنگ پھنس گئی اور بڑی مشکل میں پھنس گئی۔ وہاں پہ پھر خالد بن ولید نے علم لیا، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مغیرہ کا یہ پوتا یہ اسلام سے پہلے بھی جنگ نہیں ہارتا تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا، پھر بھی عرب میں اس جیسا مہم جو اور اس جیسا سمجھ بوجھ والا لڑاکا شاید ہی کوئی تھا، اور بڑی خوبصورت حکمت عملی بنا کر وہاں سے خالد بن ولید نے بھاری نقصان پہنچا کر لشکر کو نکالا، اور اس طرح زید بن حارثہ وہ اللہ پاک کے دربار میں پیش ہوئے۔
اور انہوں نے سچ کر دکھایا کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہے، خدمت ہے، اس پر ہزاروں آزادیاں قربان۔ انہوں نے اپنے باپ، بھائی اور چچا کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ یہ کہانی تھی زید بن حارثہ کی، جو غلام نہیں تھے لیکن غلام بنائے گئے، بازاروں میں بکتے رہے، اور پھر جب قسمت چمکی تو وہ مدنی آفتاب کے صحن میں آ گئے اور خاندان کے ایک فرد کی طرح زندگی گزاری اور موتا میں ابدی زندگی حاصل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جانتے ہوں گے کہ میرا نام محمود نہادی ہے۔ میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ آج 25 اکتوبر ہے اور دن ہے ہفتے کا، ویکینڈ ہے۔ آپ لوگ ریلیکس ہوں گے، بڑی اچھی بات ہے، آپ لوگ جو ہے وہ ریلیکس کریں، لیکن ہمارا جو کام ہے آپ کو اپ گریڈ رکھنا، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے، پاکستان کس طرف بڑھ رہا ہے، اس پہ جو ہے نا تازہ ترین خبریں اور ایک ویلاگ۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ نے اگر پہلی دفعہ ہمارا چینل دیکھا ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو مایوسی نہیں ہوگی اور آپ کو اپنے فیصلے پر پچھتاوا نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ سبسکرائبر ہیں آلریڈی تو آپ کی بہت مہربانی، اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، آپ لوگوں کی وجہ سے رونق ہے۔ آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اس کے علاوہ نوجوانوں تک یہ جو میں آپ کو واقعات سناتا ہوں، نوجوانوں تک لازمی پہنچائیں کہ کتنی درخشاں تاریخ تھی ہماری، ہم کون تھے اور ہم کیا ہو گئے۔ ہمیں ٹرمپ کی جو ہے نا وہ بغلیں سونگنی پڑ رہی ہیں اور قسمہ ایس اس پہ عمل کرنا پڑ رہا ہے شرم الشیخ میں۔ بہرحال یہ آپ نے نوجوانوں تک پیغام پہنچانا ہے۔ اور دوسری اور اہم گزارش یہ کہ ویڈیو کو جو ہے وہ پورا واچ کیا کریں۔ جب آپ کلک کر دیں تو ویڈیو کو پورا واچ کیا کریں، اس سے جو ہے وہ اچھا میسج آتا ہے یوٹیوب کو، اور پیارا سا کومنٹ کیا کریں، یعنی بحث میں حصہ لیا کریں۔ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کیا نہیں دیکھنا چاہتے، اس میں شریک ہوا کریں۔ پہلا جو ہمارا رونا ہے، پیٹنا ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہے 28 نومبر 2025 یہ وہ تاریخ ہے جب پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری انہوں نے ریٹائر ہونا ہے۔ لیکن جو مستقل مجھے سنتے ہیں انہوں نے یہ بھی سن رکھا ہوگا کہ یہ دن پاکستان پہ بڑے مشکل ہوں گے، اندرونی طور پر، بیرونی طور پر، پاکستانی لوگوں کے لیے اور جنرل عاصم منیر کے لیے۔ اکتوبر میں عرش شریف کو قتل کیا گیا، نومبر کے شروع میں عمران خان کو گولیاں ماری گئیں، اور آپ واقعات دیکھتے پیچھے چلے جائیں۔ خادم حسین رضوی صاحب نے دھرنا دیا تھا، میرا خیال ہے اکتوبر نومبر تھا۔ تو یہ کیونکہ اسی طرح ہوتا ہے ایکسٹینشن پہ، پوری دنیا میں کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور کمانڈ چینج ہو جاتی ہے، لیکن پاکستان میں یہ ہوتا ہے، اور جو ہے نا وہ اب بھی جو ہے نا وہ یہ ہو رہا ہے۔ بہرحال فواد چودھری فرماتے ہیں کہ جو ہے نا وہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ ساری کرائے کی ہے۔ ہم پی ٹی آئی قیادت پر جو ہے نا وہ تنقید کرتے رہتے ہیں، لیکن علی زئی نے جواب دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک لیڈر وہ عدالت میں موجود تھے اور ضمانت کے لیے باہر گرفتار کرنے کے لیے ان کو پولیس کھڑی تھی، تو ان کو وکیلوں نے کہا کہ ہم آپ کو کالا کوٹ دیتے ہیں۔ اس دور میں ماسکوں کا دور تھا، ماسک آپ کو لگا ہوا ہے اور آپ ہمارے ساتھ مل کر جو ہے وہ نکل جائیں۔ تو اس لیڈر نے کہا تھا کہ میں کوئی فواد چودھری تھوڑا ہی ہوں۔ تو یہ تبصرہ جو ہے وہ فواد چودھری صاحب کے لیے میرا خیال ہے بیسٹ ہے، کیونکہ لوگ آپ کو جانتے ہیں، آپ کی دوڑ لوگوں کو یاد ہے اور آپ کس طرح جو ہے نا وہ نکلے۔ بہرحال یہ فواد چودھری وہ پی ٹی آئی ان کا اندرونی معاملہ ہے، جس طرح بھی ہو، آپ گئے، آپ موجنگ کریں، عیش کریں، اور آپ جو ہے نا کیونکہ پہلے آپ جو ہے وہ مشرف کے ساتھ آپ نے موجنگ کی، پھر بعد میں۔ تو بہرحال جی یہ فواد چودھری کے بارے میں تھا۔ اگلی خبر یہ ہے کہ آج دوسرا دور ہو رہا ہے مذاکرات کا، اور ہو رہا ہے ترکی میں۔ قطر اس میں ثالث ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، کیونکہ قطر میں جو بات چیت ہوئی تو اس بات چیت کے بعد پاکستان اور جو افغانستان ہے ان کی سرحد پر امن ہے،
اور ہو سکتا ہے کہ یہ امن پرولونگ کر جائے. ہماری دعا ہے کہ دونوں ملک وہ بندوں کی طرح رہیں. اس کے بعد ایک دلچسپ خبر آج سامنے آئی ہے. نیوزی لینڈ کا آپ نے نام سنا ہوگا, بڑی اچھی اور تگڑی ٹیم ہے کرکٹ کی نیوزی لینڈ کی, ہر ٹورنامنٹ میں اچھا پرفارم کرتی ہے. یہ پورا ملک ہے آسٹریلیا کے ساتھ, براعظم آسٹریلیا میں جو ہے نا وہ انکشاف سامنے یہ آیا ہے کہ جتنی نیوزی لینڈ کی آبادی ہے, آپ آبادی نکال لیں, ہر سال اتنی پاکستان کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے. جتنی نیوزی لینڈ کی ٹوٹل آبادی ہے تو ہمارے کاکے اور کاکیاں یعنی موسٹ ویلکم, ہم تو ان کو کاکے کاکیوں کو خوش آمدید کہیں گے, وہ ایک سال میں پاکستانی نیوزی لینڈ کی کل آبادی کے برابر جو ہے وہ بچے پیدا کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, ہماری کاکوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے. اس کے بعد چین, دنیا کا سب سے بڑا جہاز تیار کیا ہے جو ہے نا وہ چین نے, اور یہ 13,000 ٹن وزن اٹھائے گا. 13,000 ٹن. اب بتاتا ہوں کہ کون سا بڑا جہاز, اس سے بھی بڑے جہاز موجود ہیں. 130 میٹر 390 فٹ یہ لمبا ہے. اور اس میں خاص بات کیا ہے, ابھی آپ کو معدنیات بھی سمجھ آ جائیں گی. لیتھیم کی بیٹریوں سے یہ چلتا ہے, یہ جہاز بیٹریوں سے. اب سمجھ آئیے معدنیات, پاکستان میں لیتھیم بہت زیادہ ہے. امریکہ, چین, سب کی دلچسپی ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں. یہ چین نے سمندر میں اتار دیا ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ چین جو ہے وہ پاکستان کے بعد باقاعدہ طور پہ ایک ملک بنا اور آزاد ہوا. چین کو دیکھ لیں اور ادھر دیکھ لیں, ادھر آپ کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے, ٹوٹ اعلیٰ ہے, منافق اعلیٰ ہیں. یہ جو ہے نا رئیس المنافقین ہے, سفید داڑھی ہے, جسم کو کوئی بال کالا نہیں ہے, انصار باسی. یہ کہتے ہیں کہ 2026 اور 2026 کے بعد بھی عمران خان جو ہے وہ جیل میں رہیں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ آگے آگے تھے اور فرعون اور اس کا لشکر پیچھے پیچھے تھا. فرعون یہ سوچ رہا تھا کہ وہ موسیٰ اور ہارون کے پیچھے پیچھے ہیں, وہ آگے بھاگ رہے ہیں. یعنی بھاگ جاتا ہے نا ہیڑا بندہ, میرے جیسا ماڑا بندہ بھاگ جاتا ہے, تو اسی طرح فرعون سمجھ رہا تھا کہ وہ بھاگ رہے ہیں. اب اوپر پلان اور تھا, آپ کو یاد ہے نیل کا پلان اور تھا, وہ کیوں آگے بھاگ رہے تھے. فرعون خوش تھا کہ میں نے پیغمبروں کو آگے لگایا ہوا ہے. پیغمبر نیل میں داخل ہو گئے, پار اتر گئے, وہ بھی پیچھے بھاگتا بھاگتا پھر نیل مل گیا, اور ابھی اس پہ ٹکٹ لگا ہوا ہے کائرہ میں. یہ ہوتا ہے, یہ رئیس المنافقین صاحب کو بتانا تھا کہ یہ ہوتا ہے, ایک سانس کا نہیں پتا, یہ ہوتا ہے. بہرحال انہوں نے کہا جی کہ عمران خان جیل میں رہیں گے. فرعون بھی یہی سمجھتا تھا. اس کے بعد تمام اقدامات کے باوجود چینی کی قیمت کم نہیں ہو سکی اور 210 پہ پہنچ گئی. کیسے کم ہوگی؟ جن کی ہے, جنہوں نے بیچنی ہے, جو بیچ رہے ہیں وہ کم کریں گے, وہی تو بیچ رہے ہیں. افلاطون نے کیوں کہا تھا کہ تاجروں کو اپنا حکمران کبھی نہیں بنانا؟ قبل مسیح عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے افلاطون خبردار کر گیا تھا کہ تاجروں کو نہیں بنانا. تو یہاں تاجر ہیں, 78 سال سے تاجر ہیں. صبح والے وی لاگ میں کیا بتایا, فوجی فرٹیلائزر نے 3 ماہ میں 58 ارب کا منافع کمایا ہے. 58 ارب کا. پاکستانی ادارے خسارے میں. بہرحال چینی کون سستی کرے گا, وہ تو خوش ہیں, بیٹھے بٹھائے ان کے اربوں, جہانگیر ترین, ہمایوں اختر, شریف فیملی, زرداری خاندان, اومنی گروپ, بھائی لوگ, ان کے بیٹھے بٹھائے جو ہے نا وہ صبح قیمت اور ہوتی ہے, شام کو اور ہوتی ہے, اور وہ بڑھ رہی ہے. اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایشیا کا دورہ کریں گے تو وہ کم جون ہن سے لازمی ملاقات کریں گے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی میرا فیوریٹ ہے تو وہ کم جون ہن ہے, خاص کر اس کے بالوں کا سٹائل اور اس کی کھلی پینٹ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے بسکٹ جتنا, لیکن زبردست آدمی ہے. شمالی کوریا کا صدر ہے. ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ کم جون ہن سے ملاقات کرنا چاہیں گے. آپ میرے سنگی کا روب دیکھیں کہ ٹرمپ خواہش کر رہا ہے. اس کے بعد سائرہ بانو, آپ جانتے ہیں مخصوص انداز میں تبصرہ کرتی ہیں اور بڑی جو ہے نا پاپولر ہیں. انہوں نے کہا کہ عدالتوں نے نواز شریف کے کیس اس طرح معاف کیے جس طرح کے گھر میں پڑی ہوئی میت کو لوگ اللہ واسطے چیزیں معاف کر دیتا ہے.
یعنی کوئی میت خدا نہ خواستہ پڑی ہو تو آپ اپنا قرضہ بھی معاف کر دیتے ہیں، 100 روپیہ جی مجھ سے یہ چیز لے تھی میں نے اللہ واسطے معاف کی، تو اس طرح نواز شریف کے جو کیس تھے وہ عدالتوں نے معاف کیے، یہ فرمانا ہے سارا بانوں کا۔ اور ایک نئی خبر وہ یہ کہ نیب نے جو ہے وہ مکھیہ منتری کو کیس سے فارغ کر دیا ہے۔ پوری قوم نے دیکھا کس طرح وٹے مارے گئے نیب کو، وہ بھی ادارہ تھا، 9 مئی کور کمانڈر ہاؤس ادارہ تھا تو وہ بھی ادارہ تھا، سرکاری ادارہ تھا، وٹے گھر سے لائے گئے، ڈالوں میں لائے گئے اور نیب کو مارے گئے لاہور میں، لیکن اس کیس سے مکھیہ منتری کو بری کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ ہے پرویز ہود بھائی، آپ جانتے ہیں فزکس میں بہت زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، قائد اعظم یونیورسٹی کے استاد بھی ہیں، کنٹروورشل باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ سارے مسلمانوں کو ایک قوم کہنا یہ جو ہے وہ انتشار پیدا کرنے والی بات ہے، لیکن جو انہوں نے مثال دی ہے وہ تگڑی دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک قوم ہے تو پھر افغانیوں کو کیوں نکالا جا رہا ہے کہ نکلو پاکستان سے، اگر مسلمان ایک قوم ہے۔ یہ پرویز ہود بھائی کا موقف ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ فلسطینیوں کو ایک اور جنگ کا سامنا ہے، وہ ہے نا منیر نیادی کا مفہوم یہ ہے کہ جب میں نے ایک دریا بڑی مشکل سے پار کیا تو ایک اور دریا میرا منتظر تھا۔ بڑا خوبصورت شعر ہے منیر نیادی کا، مجھے آتا نہیں ہے۔ تو ادھر اب تھوڑی سی جو بمباری تھی وہ رکی تو سردیوں نے آ لیا، وہاں پہ بہت سردی ہے، خیمے ہیں، خیمے پھٹے ہوئے ہیں، گھر تباہ ہیں، چھتیں ہیں نہیں، اور فلسطینیوں کو ایک نئی جنگ کا سامنا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جو ہے نا وہ فلسطینیوں کی ابھی آزمائش لمبی ہے، بہرحال اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کرے۔ اس کے بعد شہباز شریف نے اب تک 34 غیر ملکی دورے کیے ہیں، 34 غیر ملکی۔ ان دوروں میں کیا ہوا، ان دوروں میں کتنی انویسٹمنٹ آئی، ان دوروں سے پاکستان کو کیا فائدہ پہنچا، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہاں پاکستان کے کروڑوں ڈالرز ان فضول بے تکے جا کے ٹرمپ کی خوشامدیں کرنا، جا کے قسمہ ایس پیر پکڑنا، اور یہی ہوتا رہا ہے پوری دنیا میں، مذاق ہی بنتا رہا ہے پاکستان کا، یہ جوکر جدھر بھی جاتا ہے۔ بہرحال یہ 34 دورے کر چکا ہے اور کل پرسوں یہ پھر جو ہے وہ جا رہے ہیں سعودیہ۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ نجم سیٹھی صاحب نے تبصرہ کیا ہے کہ پاکستان نہ امریکہ کو نہ کر سکتا ہے اور نہ ہی سعودیہ کو نہ کر سکتا ہے۔ اگر ان کو نہ نہیں کرتا تو پاکستانی عوام اس کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ نجم سیٹھی کا جو ہے نا وہ تبصرہ ہے کہ ان دونوں کو نہ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ نومبر میں امکان نظر آ رہا ہے کہ سعودیہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ تو جب سعودیہ جو ٹھیکیدار ہے دین کا وہ جو ہے نا تسلیم کر لے گا تو پاکستان نہ امریکہ کو نہ کر سکتا ہے نہ سعودیہ کو نہ کر سکتا ہے۔ اس کے پیچھے عیاشی ہے، اس کے پیچھے حلوہ مانڈا ہے۔ اگر غیرت ہو، سادگی ہو تو انکار کیا بھی جا سکتا ہے، ایبسلوٹلی ناٹ کہا بھی جا سکتا ہے، لیکن یہ نجم سیٹھی ان کے اپنے بندے ہیں۔ اس کے بعد کے پی کے میں جو آٹے اور گندم کا بحران ہے وہ شدید ہو گیا ہے۔ 150 روپے فی کلو آٹا مل رہا ہے اور جو تھیلا ہے وہ مل رہا ہے 2700 روپے کا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پنجاب حکومت ہے جو ہے نا وہ اس نے آٹے اور گندم کی نقل و حرکت پر پابندی لگا رکھی ہے کہ پختونوں کو نہیں دینی۔ اس کے علاوہ جو اگلی خبر ہے، آج وزیر اعلیٰ وہ پہنچے ہیں خیبر، وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں قبائلی موجود تھے، ان کا بڑا شاندار استقبال ہوا۔ وہاں پہ آج امن جرگہ ہے، ہر طرف سفید جھنڈے اور پاکستان کے جو ہے وہ جھنڈے نظر آ رہے تھے۔ اب دیکھتے ہیں اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ وزیر اعلیٰ نے وہاں پہ کیا کہا ہے۔ جو جرنیلوں کی دیرینہ خواہش ہے یا خواب ہے وہ ہے اسرائیل کو تسلیم کرنا۔ ڈاکٹر A.Q. خان ایک دفعہ نقشہ لے کر گئے جنرل مشرف کے پاس، اور وہ تھا 5000 کلومیٹر تک کا میزائل۔ تو جنرل مشرف نے فوراً کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ذہن میں اسرائیل آ رہا ہے، ہمارا دشمن صرف ایک ہے اور وہ ہے انڈیا، 5000 کا میزائل ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ ڈاکٹر A.Q. خان نے خود بتایا۔ یہ مشرف صاحب کے دور میں وفد جاتے رہے، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خورشید محمود قصوری نے ملاقات بھی کی تھی۔ پھر اس کے بعد جنرل باجوہ وہ کھلے عام اسرائیل کے فضائل بیان کرتے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے ہماری زراعت بہتر ہوگی، زراعت جو پہلے تھی اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے۔ پھر اب شرم الشیخ میں ملاقاتیں ہوئیں، اب جو ہے نا وہ جنرل صاحب
फील्ड मार्शल साहब वो मिस्र गए हुए हैं, वो सीसी से मुलाकातें कर रहे हैं। एक वहाँ का ताहिर अशरफी है, जामिया अल-अज़हर का सरबराह, सीसी का सबसे बड़ा जो है ना वो हामी है। और ये मौलवी आपको पता है इनको कोई सी भी हदीस ये आर्डर पे तैयार करते हैं। हदीस और आयत और फतवा ये आर्डर पे तैयार करते हैं। यानी कहा जाता है कि उमवियों के दौर में इतनी हदीसें घड़ी गईं कि वो बाद में पता ही नहीं चलता था कि ये असल हैं या उन बादशाहों को खुश करने के लिए घड़ी गईं। जो तकरीबन 84 या 80 साल दौर था उमवियों का, हदीसें घड़ी गईं। वो तो ज़ाहिर है अरब थे, जिस तरह हमें उर्दू में कहा जाए तो उर्दू में हो तो हम भी कोई कौल ज़री गाड़ लेंगे। इसी तरह वहाँ पे जो जामिया अल-अज़हर का जो सरकारी मौलवी है, अल-सीसी का जो है ना वो हामी है, उनसे भी मुलाकात हुई है। तो ये जो है ना वो चक्कर चल रहा है। हालांकि ये हुकूमतों का काम होता है जिनको लोग वोट देते हैं, लेकिन यहाँ पे जिसको वोट मिले हैं वो बंदा जो है वो जेल में, और ये फैसले वो तकदीर के जो है वो हो रहे हैं। एसपी अदील अकबर ये इन्होंने खुदकुशी की। पीटीवी का एक एंकर है, ये इतना गलीज आदमी है, 11 लाख रुपया ये तनख्वाह लेता है। ज़रा तबसरा सुने ये अदील अकबर की जो है ना खुदकुशी पर उसने तबसरा किया है। इसको ताउला तारड़ ने 11 लाख पे रखा हुआ है। ये गटर है, ये जब भी बोलता है ये गटर है। आप पुलिस में एसपी हों, इस्लामाबाद में तैनात हों और आप खुदकुशी कर लें, आपसे बड़ा बुज़दिल और अहमक कौन है। ये तबसरा हो रहा है खुदकुशी पे और ये वली साहब कर रहे हैं। ठीक है जी, मैंने ना कभी किसी कातिल को बहादुर और समझदार समझा है और ना किसी खुदकुशी करने वाले को। ये बुज़दिल और अहमक लोग होते हैं, ये बुज़दिल और अहमक लोग होते हैं जो ना अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं और ना अपने मसाइल का मुकाबला कर सकते हैं। ये जनाब फरमा रहे हैं खुदकुशी पे। मुझे तो हैरत है कि इतना बुज़दिल और नासमझ पुलिस में कैसे चला गया। तो इस्लामाबाद में कैसे चले जाते हैं, ये पुलिस में चला गया। ये मौत पे तबसरा हो रहा है। इनके दिलों में क्या है या इनके सीनों में क्या है, पुलिस में कैसे चला गया। जो अपने मसाइल हल नहीं कर सकता वो दूसरों के कैसे करता होगा। जो अपने मसाइब का सामना नहीं कर सकता वो मुजरमों का कैसे करता होगा। यकीनी तौर पर किसी ज़हनी मर्ज का शिकार होगा। इतने ज़हनी मर्ज का तो शिकार नहीं होगा जितनी आपकी वज़ीर आला है, उससे बड़ा ज़हनी मरीज तो हमने नहीं देखा। कहते हैं हसास दिल था तो लोगों की मदद करता, मजलूमों के साथ खड़ा होता। जिस ओहदे पर था किसी जालिम से लड़ते, किसी जालिम से लड़ता, किसी मजलूम को इंसाफ दिलाया मारा जाता तो हराम मौत मरने की बजाय शहीद कहलाता। मुझे इस पर नहीं उसकी माँ बाप और अजीज़ों पर तरस आ रहा है कि उसने उनकी ज़िंदगी भर की मेहनत और उम्मीद ख़त्म कर दी। मर्द की ज़िंदगी पर उसके ख़ानदान का हक होता है। उसने वालिदैन की मोहब्बत, मेहनत और सरमाया ही ज़ाया नहीं किया बल्कि रियासत के वसाइल भी ज़ाया किए। ज़िंदगी कीमती है, इसकी कदर करें, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। इस जैसों को हीरो मत बनाएं, ये तरस और रहम के काबिल भी नहीं हैं क्योंकि ये गलत राह दिखाकर जा रहे हैं। बुज़दिली और फरार की लाख लानत जो है ना, लाख लानत ऐख्यू जहां दे इन जयंते जिन्हों जमन दा की फायदा होया। यानी लाख लानत इन्हें दे जमन ते जमन दा फायदा की होया। इस्लाम एक बार फिर दुरुस्त साबित हुआ जिसने खुदकुशी को हराम करार दिया और फरमाया कि खुदकुशी करने वाला हमेशा उसी अमल को दोहराता और अजियत पाता रहेगा। ये तबसरा किया है ये नजम वली खान साहब ने। ये 11 लाख का एंकर है और ये जब भी बोलता है, इसके आप ट्विटर पे चले जाएं, अगर आपको गालियां नहीं आती, अगर आपने गालियां नहीं सुनी, अगर आपने गटर नहीं देखा तो ये बंदा इसके ट्विटर पे चले जाएं, आपको मिलेगा। ये इसने तबसरा किया है। 2020 में मकाम था तुरबत का, ठीक है, और FC एहलकार था शादियुल्लाह। इसने वालिदैन के सामने एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट
اس کا نام تھا حیات، اس کے سینے میں 8 گولیاں اتار دیں اور والدین کی دعائیوں کے باوجود اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ اس کا کیس چلا سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ نے اس کی سزائے موت کو برقرار رکھا، اور جسٹس اطہر من اللہ نے کیا کہا، یعنی لینڈ مارک فیصلہ لکھا اطہر من اللہ نے۔ اطہر من اللہ نے لکھا کہ ماورائے عدالت جو قتل ہے وہ فساد فی الارض ہے، فساد فی الارض، زمین میں قتل سے زیادہ شدید۔ یہ تحریک فساد کہہ رہی تھی کل عظمہ بخاری، تحریک انصاف کو تحریک فساد کہہ رہی تھی۔ 9 مئی کس نے کیا؟ یہ اطہر من اللہ نے مور لگا دی کہ فساد فی الارض ہے۔ 9 مئی کس نے کیا؟ اس کے بعد ٹی چوک 26 نومبر کس نے کیا؟ اس کے بعد آزاد کشمیر میں کیا ہوا؟ اور ابھی یہ جمعہ 8 دن ہوئے مرید کے میں کیا ہوا؟ وہ تحریک فساد ہے یا فساد فی الارض؟ یہ ہے سپریم کورٹ کا جج لکھ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا۔ اور اس نے دلیل دی کہ دھماکے میں میرے ساتھی جو ہے نا شہید ہو گئے تھے، میں نے اس کا بدلہ لیا ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے، 79 سے، یہ ایف سی کا جوان ہے، تربت میں 8 گولیاں اتار دی۔ اطہر من اللہ نے پھانسی برقرار رکھی کہ کوئی تمہیں حق نہیں پہنچتا، کہ تم نے اتنا بہیمانہ فیل کیا، اتنا وحشیانہ فیل کیا۔ جو قانون کے رکھوالے ہیں وہ یہ کرتے ہیں عام لوگوں کے ساتھ، لیکن ان کے گلے میں رسے پڑیں تو ان کو پتہ چلے گا۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کتنے قتل عام ہوا۔ یہ تو کبھی چیف صاحب لیٹیں گے، ریٹائر ہوں گے، تو ان کو جب خواب آئیں گے اور وہ سوچیں گے، کیونکہ احمد بن حنبل نے میرا خیال ہے کہا تھا کہ ہمارے جنازے گواہی دیں گے کہ حق پہ کون تھا، اور کہتے ہیں کہ تاریخ اسلام کا سب سے بڑا جنازہ احمد بن حنبل کا تھا۔ 3 بادشاہوں سے ٹکر لی تھی، 3 بادشاہوں سے، معتصم، اس کے بعد جو ہے نا وہ معتصم کے بعد تھا جو ہے نا وہ واسق کے بعد تھا محمود۔ 3 عباسی خلفاء سے ٹکر لی، متوکل نے آ کر جان چھڑائی۔ وہ کہتے تھے قرآن جو ہے نا وہ مخلوق ہے، احمد بن حنبل کہتے تھے نہیں کلام ہے۔ 3 بادشاہوں سے ٹکر لی اور کہتے تھے ہمارے جنازے گواہی دیں گے۔ اس دور میں 20 لاکھ لوگوں نے جنازہ پڑھا تھا، جو کم سے کم لکھا ہوا 13 لاکھ جنازے گواہیاں دیتے ہیں۔ بلے، پھول، گملے یہ گواہیاں نہیں دیتے۔ لوگ چڑھتے سورج کے پجاری ہیں۔ مشرف کا پتہ نہیں کتنے لوگوں نے پڑھا، کہاں پڑھا، دکھایا تو نہیں، جنازے گواہی دیتے ہیں۔ بہرحال اطہر من اللہ نے کہا ہے کہ یہ فساد فی الارض ہے جو ایف سی کے اہلکار نے کیا، اور زبردست فیصلہ برقرار رکھا کہ چاڑو پھانسی اس کو۔ یہ بڑا آ گیا ہے ترم خان جو نہتے یونیورسٹی کے لڑکے کو والدین کے سامنے 8 گولیاں سینے میں اتار رہا ہے۔ اس کے بعد آج کل جو ہے نا وہ ساشے پیک میں آئے ہیں، ایک سرعام والا ہے، سرعام ننگا ہے، 3 بیویوں والا اقرار الحسن، اس کے بعد ایک مراسی ہے جواد احمد، اس کے بعد ایک جو ہے نا وہ انڈوں والی سرکار ہے شاہد افریدی۔ یعنی یہ ساشے پیک جرنیل جو ہے نا وہ لا رہے ہیں عمران خان کے لیے۔ سائیوال میں گئے ہیں یہ سرعام جو ننگا ہے اقرار الحسن، اس کا ٹویٹر بھی گٹر ہے، تو ان کو کہا گیا کہ آپ کو کون لایا ہے، کون لا رہا ہے؟ ایک جوان نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میں جی کسی جرنیل کو نہیں جانتا، اور انہوں نے لعنت بھیجی ہے کہ جن کو جو ہے وہ جرنیل لائے ان پہ لعنت۔ نواز شریف صاحب لپیٹ میں آ گئے، پیپلز پارٹی لپیٹ میں آ گئی، یہ سارے لوگ لپیٹ میں آ گئے کہ جی جن کو جرنیل لائے ان پہ لعنت، اور جو جرنیل لائے، جو اسٹیبلشمنٹ لائی ان پہ بھی لعنت۔ یہ اقرار الحسن نے کہا ہے کہ جی میں تو کسی جرنیل کو جانتا نہیں ہوں، اور میں یہ نہیں، اور میں اب پتہ نہیں اس کی کون سی ویڈیوز ہیں۔ شہباز گل صاحب نے سوال کیا ہے کیونکہ ویسی بھی 3 بیویاں ہیں، پھر دبئی میں بڑا ان کا آنا جانا ہے، ان کا مالک بھی دبئی میں سارا کاروبار کرتا ہے، اور ان کے مالک نے کہا تھا کہ یہ جو نیوز چینل ہیں یہ دھندا ہے، دھندا، لفظ پہ غور کریں، یہ دھندا ہے۔ یہ عرش شریف کے خلاف کھڑا ہو گیا، یہ پھر پی ٹی آئی کے خلاف کھڑا ہو گیا، چونکہ دھندا جو ہے دین مذہب تو ہے نہیں۔ بہرحال اس نے کہا ہے کہ جن کو جرنیل لائے ان پہ بھی لعنت، اور جو جرنیل لائے ان پہ بھی لعنت۔ انہوں نے سیاست میں مداخلت کی، یہ ساشے پیک نے کہا ہے۔ سوموار کو اجازت ملی ہے جی جو عمران خان کا کور کمانڈر ہے سہیل آفریدی، کیونکہ اصل کور کمانڈر یہ ہوتے ہیں۔
اصل سرکاری ملازم نہیں، وہ ان کی سرکاری نوکری ہوتی ہے. یعنی ہم احترام کرتے ہیں کہ کوئی کور کمانڈر ہے وردی میں تو ہم تو احترام کرتے ہیں، لیکن اصل کور کمانڈر یہ ہوتے ہیں لوگوں کے. اب جو ہے وہ عمران خان کا کور کمانڈر سہیل خان آفریدی سوموار کو فکس کیا جا رہا ہے کہ سوموار کو سہیل خان آفریدی کی ملاقات جو ہے وہ کروائی جائے گی، کیونکہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں، یہ باتوں والے نہیں ہیں. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا، وہ سپریم کورٹ میں گئے، یا افریدی کو خط لکھا، یا افریدی چپڑاسی ہے، سپریم کورٹ میں سور گھس آتے ہیں راتوں کو، حالانکہ پہلے بیٹھے ہیں. وہ کچھ بھی نہیں ہوا. وہ ڈیالہ گئے، وہاں پولیس نے روک لیا، وہاں دھرنا دیا، لیکن پھر انہوں نے 4 صدر میں لوگ نکالے. آج قبائلی جو ہے نا نکل آئے بہت بڑی تعداد میں. تو اب کہا جا رہا ہے کہ سوموار کو جو اصل کور کمانڈر پشاور ہے جس کا نام سہیل خان آفریدی ہے، وہ عمران خان سے ملاقات کرے گا اپنے منشور پر، اپنی کابینہ پر. اور جس طرح میں نے کہا کہ کور کمانڈر وہ ہوتے ہیں جن کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، جو لوگوں کے نمائندے ہوتے ہیں، جن کے لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. کل 4 صدر میں استقبال دیکھیں، آج آپ ادھر خیبر میں استقبال دیکھیں. میں نے تھوڑا سا دیکھا ہے، ابھی پہنچے نہیں تھے، لیکن جو ماحول تھا وہ آپ دیکھ لیتے کہ یہ کور کمانڈر ہے. یہ عوامی کور کمانڈر ہوتے ہیں جن کے پیچھے عوام ہوتی ہے. وہ جو کور کمانڈر ہیں ہمارے سر کا تاج ہیں، وہ سرکاری ملازم ہیں، وہ 2 سال 3 سال کے لیے ہوتے ہیں، پھر گھر چلے جاتے ہیں. وہ اپنا کام کریں تو ہمارے سر کا تاج ہیں. اور اگر جو ہے نا یہ لٹرن بٹرن کریں کہ ادھر ادھر جوڑ توڑ، اقرار الحسن کو اتار دیں، جواد مراسی کو اتار دیں. زبیر عمر نے انٹرویو دیا ہے اسد طور کو. زبیر عمر نے انکشاف کیا ہے کہ میں باجوہ سے مکھیہ منتری اور نواز شریف کے کہنے پر مل رہا تھا. ٹھیک ہو گیا جی. مجھے جو ہے نا وہ مکھیہ منتری نے کہا، نواز شریف نے کہا کہ تم نے یہ جھوٹ بولنا ہے کہ میں اپنے طور پہ ملاقاتیں کر رہا ہوں، کیونکہ زبیر عمر کا باپ بھی جنرل تھا نا، غلام عمر میجر جنرل تھا، کہ میں اپنے طور پہ ملاقاتیں کر رہا ہوں. جب رانا تنویر کو پتہ چلا تو رانا تنویر نے کہا کہ ہمارا نعرہ ہے ووٹ کو عزت دو، اور تم کیا کرتے پھر رہے ہو. اب میں رانا تنویر کو کیا بتا دیں کہ میں کس کے کہنے پر مل رہا ہوں. مجھے کہا گیا شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں جا کر جھوٹ بولو. یہ انقلابی ہیں، یہ ووٹ کو عزت دینے والے ہیں. یہ زبیر عمر کا انٹرویو سن لیں اسد طور کو. اگر یہ کام کو اچھا پھر ایک اور انکشاف کیا کہ جی اب ہم نے کراچی میں پی ایس پی بنا دی ہے، آپ نے پی ایس پی کو سپورٹ کرنا ہے. مصطفیٰ کمالو جسے عشرت العباد جو ہے نا مصطفیٰ کدال کہتے تھے، مصطفیٰ کمال کو، کہ جی آپ نے پی ایس پی کو سپورٹ کرنا ہے اور زیادہ تر سیٹیں پی ایس پی کو ملنی چاہیے. یہ زبیر عمر کہہ رہے ہیں. پھر ایسے کور کمانڈروں کا ہم نے کیا کرنا ہے جو یہ کام کر رہے ہیں؟ حلف کی خلاف ورزی، آرٹیکل 6، رسا، پھانسی، کہ ہمیں کہا گیا پی ایس پی کو سپورٹ کرنا ہے، زیادہ سیٹیں پی ایس پی کو ملنی چاہیے. پھر زبیر عمر اور مفتاح اسماعیل دونوں کہتے ہیں کہ 25 کی 25 سیٹیں پی ٹی آئی نے جیت لی 8 فروری کو. ہم مصطفیٰ کمالو کو کیا حصہ دلواتے، پوری ایم کیو ایم بڑھ گئی. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.